بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے دو بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا۔ اسی لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا سبب اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ، اور اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلافات کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کریں۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کریت کر گڑھا کھودا۔ قابیل نے اسے دیکھ کر چاہا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی غیر گزرا ہو گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا اس نے زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔
سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور اوپر لکھی حدیث ہم پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت کام کا اقدام کرے تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصیدار بنتا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار ٹھہرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔